بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک الگ گھر ہر عورت کا خواب ہے۔ جتنے بھی لوگ اس وقت 25 سے 30 سال کی عمر میں ہیں، میں ان والدین کو یہ مشورہ دینا چاہوں گی، تھوڑا سا اپنا پیٹ کاٹ لیں، لیکن آپ کے اگر 2 بیٹے ہیں، 1 بیٹا ہے، کوشش کریں کہ، اور اگر آپ کی بیٹیاں بھی ہیں، پہلے تو آپ نے یہ بالکل نہیں سوچنا کہ صرف بیٹے کو ہی سب کچھ دینا ہے، بیٹیوں کے لیے بھی کچھ بنائیں۔ لیکن اگر آپ چاہتی ہیں کہ کل آپ کے مسئلے مسائل بہو کے ساتھ نہیں ہوں، تو اپنے بچے کو الگ سے ایک سیٹ بنانے کے لیے ایک جدوجہد کریں۔ میں نہیں کہتی کہ بالکل تیار کر کے دیں، اس کو بے شک آپ پلاٹ لے کے دیتے ہیں، بے شک اس کو آدھا گھر تیار کر کے دیں، لیکن آپ اس کو جو ہے گھر تیار کر کے دیں، کیونکہ جب میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب مالی طور پر عورت ٹھیک ہوتی ہے، ساس بھی مالی طور پر ٹھیک ہوتی ہے، تو لڑائیاں نہیں ہوتی۔ بہو بھی اگر آتی ہے، جب دیکھتی ہے کہ اس گھر میں اتنے حصے دار نہیں ہیں، میں اکیلی وارث ہوں، تو وہ پھر زیادہ لڑتی نہیں ہے، اسے پتہ ہوتا ہے سب کچھ میرا ہے۔ تو ذہنی طور پر آپ لوگ اس چیز کو خود کے لیے تیار رکھیں کہ آپ نے جو ہے ایسا کرنا ہے کہ آپ ایک دیکھیں، بے شک زندگی میں مشکلات آتی ہیں، لیکن تھوڑا سا سپریشن بہت ضروری ہے۔ ایک الگ گھر ہر عورت کا خواب ہے۔ کچھ عورتیں بیچاری ساری زندگی محنت کرتی رہتی ہیں، ساری زندگی جو ہے نا کرایوں کے گھروں میں رہتی ہیں، جیسے ہی بیٹے جوان ہوتے ہیں تو وہ گھر بنا دیتی ہیں، اور پھر وہ گھر جو ہے بہویں سہ رہی ہوتی ہیں، اس گھر کو بہویں لے رہی ہوتی ہیں، بہویں اپنے طریقے سے سجا رہی ہوتی ہیں، مینٹین کر رہی ہوتی ہیں، تو پھر یہی چیز ساس کو بری لگتی ہے کہ میں نے ساری زندگی کرایوں میں، پھر وہ بہو کو باتیں سنانا شروع کر دیتی ہے کہ میں نے ساری زندگی کرایوں میں گزاری ہے، اب تم آ گئی ہو، تم نے یہ۔ تو پہلے تو آپ نے کوشش یہی کرنی ہے کہ آپ بہوؤں کے آنے سے پہلے کم از کم بہوؤں کے آنے سے 10 سال پہلے آپ اس گھر کو اچھے سے انجوائے کریں، آپ اس گھر کی اپنے طریقے سے سیٹنگ کریں، تو پھر جب بہو آ جائے تو پھر یہ ہو کہ آپ کو کوئی ارمان نہ رہے۔ اب آپ اپنے گھر کو اتنا، اپنے گھر کی سیٹنگ اور یہ سب کچھ آپ اتنا کر چکے ہیں تاکہ آپ خود اپنے ہاتھوں سے اپنی بہو کو چابی دیں، خود اپنے ہاتھوں سے، اور خود اپنی بہو کو یہ کہیں کہ آج سے یہ گھر تمہارا ہے۔ اب ہم اپنی زندگی گزار چکے ہیں، ہم اس کو اپنے طریقے سے سیٹ کر چکے تھے، اب بچے آپ نے اپنے طریقے سے سیٹ کرنا ہے، تاکہ یہ ساری چیزیں آپ نے کہنی ہیں۔ یہ تبھی آپ کہہ سکتی ہیں جب آپ نے خود اچھے حالات دیکھے ہوں گے۔ تو کوشش کریں، مرد حضرات کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیویوں کو جو ہے ایک الگ گھر لے کے دیں، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے کہ صرف آپ اپنی بہو کے آنے سے 2 سال پہلے گھر لے کے دے رہے ہیں، تو یہ جو ہے نا عورت کے ساتھ ناانصافی ہے۔ تو ہم کہتے ہوتے ہیں نا کہ میں نے بہت دفعہ یہ بات سنی ہے کہ دونوں میاں بیوی اگر ساتھ دیں گے تو گھر چلتا ہے، ویسے نہیں چلتا۔ تو دونوں میاں بیوی کا حق بنتا ہے کہ اس چیز میں جو ہے ایک دوسرے کا ساتھ دیں، کہ کچھ بنائیں، کچھ سیو کریں۔ بے شک یہ 4 دن کی زندگی ہے، لیکن میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ اپنے لیے اتنا سیو کر لیں کہ کل آپ کو کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانے پڑے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے، اگر کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے، آپ بھائی کے سر پہ بیٹھتی ہیں، تو بھابھی تو صبح و شام آپ کو باتیں سنائے گی کہ اس نکمی کو میں کیوں کھلاؤں، اس کے ساتھ بچوں کو بھی میں کھلاؤں، اس نے تو پھر آپ کو باتیں سنانی۔ پھر یہ چیزیں آپ کے دل کو چیریں گی، پھر آپ بہت زیادہ روئیں گی، بیٹھیں گی۔ اس سے پہلے کہ آپ کو کوئی رشتہ باتیں سنائے، چاہے آپ کی سگی بہن، چاہے آپ کی بھابھی، چاہے آپ کا کوئی اور رشتہ آپ کو باتیں سنائے، اس سے بہتر ہے کہ آپ کوشش کریں کہ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ سے خیر مانگیں۔ اس کے بعد آپ نے جو ہے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے کبھی کسی کا محتاج نہ کرنا، اللہ تعالیٰ مجھے کبھی کسی اپنے سوا، اللہ تعالیٰ اپنے سوا کبھی مجھے کسی کا محتاج نہ کرنا۔ یہ بہت بہترین دعا ہے۔ جب آپ اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں نا کہ اللہ مجھے اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا، تو وہ صرف اور صرف آپ کو اپنا ہی محتاج رکھتا ہے۔ ہم اللہ کے محتاج ہوں تو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن اگر ہم بندے کے محتاج ہوں نا تو یہ بہت ذلالت کی بات ہے۔ تو کوشش کریں کہ آپ اسی کے محتاج رہیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔